بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، کل کے درس میں ہم نے اس مجلس کی مناسبت سے قرآن کریم کی عظمت، اہمیت، ضرورت پر کچھ روشنی ڈالی کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے حقوق کا تذکرہ ہوا اور اس میں یہ بیان کرنے کی، احساس دلانے کی، یاد دہانی کی کوشش کی گئی کہ قرآن کا صرف اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھ لیں اور سن لیں، بلکہ اسے سمجھنا، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ قرآن کے حقوق میں شامل ہے، اور اگر اس حق کو ادا نہیں کیا گیا تو قیامت کے دن جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں قرآن کی مظلومیت کا دکھڑا سنا کر مقدمہ دائر کریں گے ہمارے اور آپ کے خلاف۔ وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا قرآن کو پکڑنے اور نہ چھوڑنے کے اس جرم سے ہم بری ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے حقوق کو سمجھنا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ پھر اس ضمن میں اس تمہید کے بعد سورۃ الفاتحہ پر گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور اس سے متعلق سورۃ الفاتحہ کے فضائل، اس کے مختلف ناموں، جس میں نے ذکر کیا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 20 نام ذکر کیے، چند ناموں کا تذکرہ کر کے ان ناموں کے معنی اور مفہوم کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں وارد بعض روایتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جب ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو بحث حنفی اور اہل حدیث کے بیچ میں ہمارے ہاں چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے بھی نماز ہو جائے گی، یہ اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی گئی، بلا وجہ کا طول طوالت ہے میرے نزدیک۔ ہاں، بالکل صاف بات ہے، اور خود امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ اور میں نے جس حدیث کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جب قرآن سے ہٹ کے کہا جاتا ہے تو آپ اور ہم جانتے ہیں یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، الصلاۃ کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو میں نے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم، تو پورا آپ پڑھ جائیے۔ یہاں اس حدیث سے استدلال کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ کہتے ہیں غیر فقیہ جبکہ یہاں ان کی فقاہت ظاہر ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے کے اور اپنے درمیان میں نے نماز کو آدھی آدھی، یعنی سورہ فاتحہ کو آدھی آدھی بانٹا۔ اسی سے پتہ چلا کہ یہ رکن صلاۃ ہے، میں نے کل بیان کیا تھا۔ ہاں، اور ہر بندہ اس دعا کو مانگے گا، جب آپ اور ہم میں سے ہر شخص کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ المرء یتناجا مع ربہ فی صلاتہ، او کما ورد فی الحدیث، کہ بندہ اپنی نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک ایک آیت پر اللہ جواب دیتا ہے، اور اب بیچ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا۔ کیا آپ محروم ہونا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح روایت ہے جسے بلا وجہ کھینچ تان کر جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے پیچھے تم لوگ کچھ پڑھتے ہو کیا، قرأت کرتے ہو کیا؟ مجھے الجھن ہوتی ہے۔ کہا ہاں بعض قرأت کرتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ اور یہ چیزیں پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، کچھ مت پڑھو امام کے پیچھے، ہاں الا بام القرآن، سوائے ام القرآن کے، اس لیے کہ جس نے اس کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز
خداج ہے. اونٹنی جب اپنے بچے کو آدھا ادھورا جو ہے جنم دے دیتی ہے، پیدا کر دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کو خداج کہا جاتا ہے. ایسی نماز سورہ فاتحہ جس میں نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو خیر یہاں اس میں توجہ دینے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا ہے کہ یہ سورہ پڑھیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کا ایک نام الکافیہ یا الکافی بھی ہے، جس کی توجیح کرتے ہوئے اہل علم نے بیان کیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کافی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر آپ دوسری کوئی چیز پڑھیں تو وہ کافی نہیں ہوتی. یہ ایک بات. آگے ہم بڑھتے ہیں. کچھ باتیں جو کل کی تھیں اس کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی، آدھی ادھوری، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے. ہاں کچھ باتوں کا ہم ذکر کریں گے. سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایک بندہ اللہ کی اس کائنات کا مشاہدہ کرے دیکھے تو پہلی بات جو دل میں آئے گی وہ اس ذات کی تعریف. ہم کوئی بہت عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ، بنانے والے نے کیا چیز بنائی ہے. ایسے ہی کائنات پر، اپنے آپ پر، دنیا کی کسی بھی چیز پر آپ غور و فکر کریں تو بنانے والے کی تعریف آپ کے دماغ میں نکلے گی. تو یہ فطری اور عقلی اعتبار سے قرآن کا بالکل ایسا آغاز ہے جو بالکل انسان کی عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ ہمیں جب رب العالمین کا تذکرہ، اس کی عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور اختتام ہوتا ہے دعا سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور الحمد، اللہ کی تعریف کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دعا ہے. حدیث میں ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی، جسے علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے اچھی دعا، سب سے فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہا. تو سورہ فاتحہ کا آغاز بھی دعا اور اختتام بھی دعا، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے. اور سورۃ الدعاء اس کے نام کی ایک توجیہ یہ بھی علماء نے کی ہے کہ اس لیے اس کا نام سورۃ الدعاء ہے کہ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بندے کو سکھایا گیا ہے. ہم اور آپ اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اپنی بات اور گزارش کو پیش کر دیں، بلکہ اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار کریں، اپنی عبودیت کا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اقرار کریں، اللہ کی حمد اور توصیف کریں. آغاز کلام میں پہلے اللہ کی تعریف کریں، کچھ نیکیاں کریں، پھر اپنی گزارش پیش کریں. سورہ فاتحہ میں دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور زبردست رحمت والا، شفقت والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، عدالت کے دن کا، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین پروردگار، پر پالنے والا. ربوبیت کہتے ہیں پالنا، پرورش کرنا، مالک ہونا. کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے. اب یہ ہم دیکھیں کہ رب العالمین، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے. یہ آسمان، زمین، پیڑ پودے، کائنات، ہم آپ، جانور، پودے، دنیا کی کوئی چیز، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ لے کے آسمان کی بڑے سے بڑی جو اجرام ہیں، سورج، چاند، اور اس سے بڑے بڑے کئی کروڑ گنا بڑے جو ستارے اور سیارے ہیں، ان کو کس نے بنایا؟ کیا بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بن سکتی ہے؟ یہ میرے سر پر ٹوپی ہے، میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ خود سے بن گئی، کسی نے نہیں بنایا، کیا آپ مانیں گے؟ ہاں، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہ ٹیبل جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دکھ رہا ہے، یہ ٹیبل کوئی تسلیم کرے گا؟ کتنی سمپل سادہ لاجک ہے. اس کو جب کوئی بغیر بنائے والے، ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن جائے گا، تو یہ آسمان، زمین، پیڑ پودے، انسان، جانور، حیوان، دنیا کی ساری چیزیں بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب وجود دینے والا موجد بھی ہے، اگر مربوب ہے تو مطلب رب بھی ہے. حکمت یہاں نظر آ رہی ہے تو حکیم ہے، مخلوق ہے تو اس کا مطلب اس کا خالق ہے. کام ہو رہے ہیں، مفعول ہے، اس کا مطلب فاعل ہے. اور فاعل وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر فعل کی صلاحیت ہو. اگر یہاں ایک آدمی کی لاش پڑی ہو، پولیس والے آئیں اور پوچھیں کہ اس کو کس نے قتل کیا، کیا آپ نے اسے کسی نے دیکھا ہے، جانتے ہیں؟ میں کہوں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. کس نے قتل کیا؟ تو میں کہوں اس الماری نے مار ڈالا، اس کرسی نے قتل کیا ہے. پولیس والا اس کے خلاف مقدمہ چالان درج کرے گا؟
کہ کرسی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، سزا سنائی جائے، پولیس والا مانے گا؟ کوئی بھی مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ کرسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قتل کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں لمبی چوڑی باتوں کو اختصار سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ہاں، کہ یہ کرسی پر یہ چالان نہیں کرے گا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری آپ کی، دنیا کے ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی کام وہی کر سکتا ہے جو اس کام کرنے کی قوت صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کرسی کسی کو قتل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو جب کرسی یہ نہیں رکھتی تو ہم یہ نہیں مانتے کہ کرسی نے پیدا کیا۔ اب ایسے ہی یہ کائنات دیکھ رہے ہیں ہم، آسمان اور زمین، پیڑ پودے، دنیا کے بہت سارے جانور، حیوانات، ان کو پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ مخلوق ہے تو خالق ہے۔ اب خالق کون ہے؟ ہاں، کون ہے خالق؟ دیوی دیوتا ہے؟ ہاں، پنڈت رام چندر جی ہیں، گرو نانک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے کروڑوں لاکھوں سال پہلے سے آسمان زمین موجود ہے۔ یہ میرے منہ سے نکل گیا، لاکھوں کروڑوں، ہزاروں سال کہہ لیجئے، ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے سے آسمان موجود ہے۔ مطلب جب تھے ہی نہیں تو پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں کیا؟ کوئی مخلوق ہو سکتی ہے جن کو دنیا میں لوگ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں؟ گرو نانک ہو، ہاں، رام ہو، کرشن ہو، فلاں اور فلاں ہو، تخیلاتی دیوی دیوتا ہو یا حقیقی مخلوقات ہوں، کیا یہ خالق اور مالک ہو سکتے ہیں؟ نظام چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک مکھی کو پیدا کر دیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی دلیل ہے! اور اگر مکھی ان کے پاس سے کچھ اٹھا لے جائے تو اسے بچا نہیں سکتے۔ اب کلیئر بات ہے کہ جب یہ جو جتنے لوگوں کو لوگ پوج رہے ہیں ان کے اندر ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ خود مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جن کی کہیں سے اسٹارٹنگ ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے، وہ اپنے سے پہلے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، ہم اور آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ میرے ابا میرے سے پیدا ہوئے تو کوئی مانے گا؟ جب آپ کے والد اور والدین تھے اس وقت آپ نہیں تھے، تو آپ اپنے والدین کے پیدا ہونے کا ذریعہ سبب ہو ہی نہیں سکتے، تو پہلے والا بعد والے کی پیدائش نہیں ہو سکتا۔ سمپل بات ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ جو پوری کائنات سے پہلے ہمیشہ سے موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ الاول ہے۔ اول کا مطلب یہ کہ وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ الاول، ہاں، کہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، زمانوں کی قید نہیں ہے، ہمارا دماغ نہیں سمجھ پائے گا۔ کہیں نہ کہیں سے ہر چیز کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی شروعات نہیں ہے، اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ الاول ہے۔ تو کہنے کا حاصل کلام یہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا وجود ہے، ان کا پالنے والا، پالنہار کون ہے؟ یہ جن کو پوجا جاتا ہے ان میں سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ آسمان زمین کیا پیدا کریں گے؟ وہ دیگر انسانوں کو کیا پیدا کریں گے؟ معلوم ہوا کہ یہ خالق نہیں ہے۔ رب العالمین وہ ہے جو ان سب سے پہلے ہے، ساری قدرتوں اور قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی یہ دلیلیں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ میں ایک لمبی چوڑی بحث، کتاب موٹی لکھ دیں پھر بھی ادھوری ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ربوبیت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے۔ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی، ایک چونٹی لے لیجئے، ایک چھوٹا سا کیڑا لے لیجئے۔ ہاں، ہم لوگ پڑھتے ہیں سائنس میں، جغرافیہ کے باب میں، آپ لوگوں میں ظاہر سی بات ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکولوں میں آپ نے پڑھا کہ سائنسی وجہ بتائیے، جغرافیائی وجہ بتائیے، فلاں سرد علاقے میں، برفیلے علاقے میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، جغرافیائی وجہ بتائیے۔ جواب دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرد علاقہ ہے، درجہ حرارت ایسا ہوتا ہے، اگر جسم پر لمبے لمبے بال نہ ہوں تو وہ سردی سے ٹھٹھر کر مر جائیں گے، اس لیے ان کی وہاں زندگی آسان ہو، ان کے لیے ان کے بدن پر جو ہے لمبے لمبے بال ہے، موٹی کھال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جغرافیائی وجہ یہ بیان کر دی، سوال یہ ہے کہ کیا اس جانور کو یہ پتا تھا کہ میں برفیلے علاقے میں پیدا ہو رہا ہوں تو میرا بدن ایسا ہونا چاہیے، میرے بدن پر لمبے بال ہونا چاہیے؟ کیا مچھلی کو پتا تھا کہ مجھے پانی میں رہنا ہے تو میری ساخت ایسی ہونی چاہیے تاکہ تیرنے میں مجھے آسانی ہو؟ کیا بلی کو یہ پہلے سے اطلاع تھی؟ کس نے بتایا کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بلّا اسے سونگ سونگ کر ڈھونڈتا ہے اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے؟ بلی کو کس نے یہ احساس دیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر پر جو ہے اپنے بچے کی جگہ بدلتی ہے؟ یہ سارے ہدایت، تخلیق، پیدائش، سائنسی وجہ اور جغرافیائی وجہ ہم جانتے ہیں،
لیکن سائنسی وجہ اور جغرافیائی وجہ سے آگے بڑھ کر ایمان و عقیدے کی وجہ ڈھونڈیے کہ ٹھنڈے علاقے میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کے اپنے موسم کے اعتبار سے ساخت اور بناوٹ ہے. پانی میں جو جانور پائے جاتے ہیں آبی حیوانات ان کو ان کے اعتبار سے قدرت نے بنایا ہے. اور گرم علاقے میں جو جیتے ہیں اونٹ جو ہے ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے, وہ ریگستان میں لمبی دوری تک چل سکتا ہے اور اس کے جسم میں پانی کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ کئی دنوں تک بغیر پانی پیے بھی جی سکتا ہے. یہ ریگستانی علاقے جس علاقے میں وہ پایا جاتا ہے اس علاقے کے تقاضے کے مطابق اس کو بنایا گیا. کس نے بنایا؟ صرف سائنسی اور جغرافیائی وجہ کر ہم اس سے آگے بڑھیں, ایمانی وجہ, قدرتی وجہ, تو ہمیں یہ ایمان ملتا ہے کہ جس ذات نے بنایا ہے وہ حکیم ہے. اس نے اس علاقے کی ضروریات کے اعتبار سے اس کو ساری صلاحیتیں دی ہیں. جس جانور کو جیسا بنایا, جینے کا سلیقہ دیا, زندگی کی راہیں ہموار کی, اس کو شکار کرنے کا طریقہ دیا اور دوسرے کو شکار سے بچنے کا سلیقہ دیا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ہاں رونے لگتا ہے, بھوک لگتی ہے, ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, وہ چوسنے لگتا ہے اپنی غذا کو. یہ چوسنے کا سلیقہ طریقہ اس کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ کی ربوبیت ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. تو انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی کہ اس رب کو پوجو تو پوچھتے تھے کہ کس کو پوجیں, تو اللہ انبیاء نے قالت لہم رسولہم سورہ ابراہیم میں کہا کہ ان کے رسولوں نے سوال کیا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان ہے, زمین ہے, تم جانتے ہو کہ اس کو کسی نے بنایا. یہ جن کو تم پوج رہے ہو ان میں سے کوئی شخص جو ہے آسمان زمین کو پیدا کر ہی نہیں سکتا. آسمان اور زمین تو ان سے پہلے سے موجود ہیں. تو اب آسمان اور زمین ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہے, تمہاری عقل کہتی ہے. تو جس نے ان کو بنایا وہی فاطر السماوات والارض ہے, وہی رب العالمین ہے. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما رب العالمین, تو حضرت موسیٰ نے کیا زبردست جوابات دیے کہ تمہارے آسمانوں اور زمینوں کا رب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب اگر تم یقین رکھتے ہو. اے فرعون تو پوچھ رہا ہے رب العالمین کون ہے؟ بتا یہ آسمان تو نے بنایا, کس نے بنایا؟ آسمان ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہے, زمین کو ہے تو اس کو بنانے والا بھی ہے. یہ دنیا, آسمان اور زمین, دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کھیت کھلیان جنگل میں رہتا ہو, پہاڑ پہ رہتا ہو, کسی بھی علاقے میں رہتا ہو, سب کے سب آسمان زمین کو دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان اور زمین کی حجت ہر ایک پر قائم ہے کہ اس کو وہ ذات بنا رہی, اس ذات نے بنایا ہے جو کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, وہی رب العالمین ہے. اب جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اس کا پتہ چلے گا, تو زبان سے نکلے گا تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے, پروردگار ہے. اب صرف وہ پروردگار ہی نہیں ہے, سب کو چلا رہا ہے, جلا رہا ہے, ایسا ہی نہیں ہے, بلکہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت گھیرے ہوئے ہے کائنات کی ہر چیز کو, ہم کو, آپ کو, دنیا کی ہر چیز کو. ہر مقام پر اللہ کی رحمت کو آپ غالب پائیں گے. وہ صرف ہم کو کھانا نہیں دے رہا ہے بلکہ کھانے سے بڑھ کر لذت کا سامان دے رہا ہے. اس نے صرف ہمارے جینے کے سامان نہیں دیے بلکہ تفریح کے سامان بھی دیے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے. وہ اس کی رحمت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم کو فوراً نہیں پکڑتا, چھوٹ دیتا ہے. اس کی رحمت کے بے پایاں اثرات اور عناصر ہیں جو ہمارے گرد میں بکھرے ہوئے ہیں. وہ الرحمن الرحیم ہے. دو نام لایا گیا اور دونوں میں ایک دوسرے سے زیادہ رقت اور گہرائی پائی جاتی ہے. ایک لازم ہے, ایک متعدی ہے. الگ الگ لوگوں نے, علماء نے اس کے اندر فرق کیا کہ الرحمن وہ جس کی رحمت تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے, رحیم وہ جو خاص بندوں کو جس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے. کس نے کہا کہ رحمان ملعان کے وزن پر ہے, اس میں شدت پائی جاتی ہے. جیسے عطشان, بہت زیادہ پیاسا, ہاں, غضبان, بہت زیادہ غصے میں. تو رحمان وہ ذات جو سراپا رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے, رحمت سے بھرا ہوا ہے, جس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور رحیم جس کی رحمت دوسروں کو, بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کے ذریعے پال رہا ہے, رحمت کے ذریعے سے لوگوں کو انعامات اور شفقت و رحمت سے نواز رہا ہے. اور یہ دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اندھا کاروبار چل رہا ہے. دنیا میں ہم کو اس نے پیدا کیا, جلایا, کھانے پینے زندگی کے سامان دیے, تو ہم ایسے ہی کھا پی کے گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ہاں, جینا یہاں, مرنا یہاں, بس یہیں جئیں گے, یہیں مر جائیں گے, کوئی حساب نہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کی ربوبیت اور رحمت ہم کو پال پوس تو رہی ہے لیکن امتحان لے رہی ہے. لہٰذا مرنے کے بعد دوبارہ جلائے گا مالک یوم الدین. اس دن وہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا. قیامت کے دن والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ, پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ, اور پورے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. اور اللہ کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ, این کیا ہے,
زمین کے ظلم اور جبر و تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج کسی کی نہیں چلے گی. دنیا میں کچھ لوگوں کو وقتی اور محدود قسم کا اختیار دیا تو یہ بادشاہ اور حاکم اور فلاں بن گئے. قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے انتہائی بے بس بندوں کی طرح کھڑے رہیں گے، اپنے کیے دھرے کے نتائج بھگتنے کا انتظار کریں گے. یہ مالک یوم الدین، یوم الدین کا تو یہ تین چیزیں اللہ کی بتائی، جس میں پوری دین کے مقاصد، اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید آ گئی. ہاں یہاں ہمارے سامنے جو تفسیر ہے اس میں کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے ابتدا میں اعتقاد ہے اور پھر عبادت ہے، پھر منہج ہے. ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، الحمدللہ رب العالمین، اس میں تینوں توحید شامل ہے. الحمدللہ، الحمد تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، مطلب تمام خوبیاں ہیں، اور تمام خوبیاں بدرجہ اتم ہیں. کسی خوبی میں بال برابر بھی کمی نہیں ہے. جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ علم والا ہے، تو علم بہت ساری چیزوں کا ہے، ماضی، حال، مستقبل، مختلف زبانیں، مختلف چیزیں اور بہت ساری چیزیں. ہاں کائنات کی کتنی چیزیں ہیں. ہم میں سے کوئی شخص عالم کہلاتا ہے تو وہ بہت سمندر کا قطرہ اس سے بھی بہت کم چیز جانتا ہے، اس کو عالم کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. دوسروں کے مقابلے میں کچھ چیزیں پڑھ کے وہ عالم ہو گیا، یہ دنیا کا عالم ہے. لیکن ہم جس چیز کو سیکھ کر عالم بنے ہیں، قرآن حدیث کا تھوڑا موڑا علم حاصل کیا تو ہم کو لوگ عالم کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن حدیث کی جو باتیں ہم نہیں جانتے وہ ہماری جانی ہوئی سے بہت زیادہ ہے. یہ قطرہ ہے، وہ سمندر ہے، پھر بھی عالم. ہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جب اس کو ہم نے علیم اور عالم کہا تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل، ہمارے جسم کے اندر کی چیزوں کو، ہمارے بالوں کی تعداد کو، ایک ایک درخت کو، ایک ایک پتے کو، ایک ایک پتے کے اندر موجود ایک ایک مادے کو، ہمارے خون میں جو ذرات ہیں، پروٹینز ہیں، اور جو چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، ساری چیزوں کو جان رکھا ہے، ساری چیزوں کو گن رکھا ہے. ایک لمحے کے لیے کائنات کی کوئی ایک ذرے والی چیز، وہ زمین کے اندر ہو، چٹان کے اندر ہو، سمندر میں ہو، مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی چیز اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوتی. ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہر خوبی میں اللہ کامل ہے، ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی بدرجہ اتم ہے. اسی لیے تمام تعریف کا مستحق وہی ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے. جب تمام تعریف اس کی، اس کا مطلب ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، اسماء اور صفات اس میں آ گئے. ہاں للہ، اللہ کا اس میں خاص ہے، الہ سے بنا ہے، اس میں توحید الوہیت آ گئی. رب العالمین، اس میں توحید ربوبیت آ گئی. تو اہل علم نے کہا کہ جو پہلا ہی جملہ ہے قرآن کا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں تینوں توحید آ جاتی ہے. پھر الرحمن الرحیم سے مزید توحید اسماء و صفات کی توثیق ہوتی ہے. مالک یوم الدین سے قیامت کے دن پر ایمان کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ یوم الدین قائم ہوگا اور اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے. فیصلے کرے گا تو انصاف سے کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہوگا، عدالت ہوگی. بات طویل ہو جا رہی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں. میرے سامنے جو باتیں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے یہ مضامین پر آپ جتنی بحث کرتے جائیں، اترتے جائیں، گہرائی میں اترتے جائیں گے، ہر غوطہ لگانے والے کے لیے اللہ کے اس سمندر میں نیا موتی ملے گا. ہاں معانی کے نئے نئے موتی ملیں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر انتہا پہ پہنچنے کے بعد آپ اور آگے سفر کرنا چاہیں گے تو نئے سفر کی شروعات ہو سکتی ہے. قرآن ایسا جامع کلام ہے، اور سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے جو ہمارے سامنے کتاب ہے کہا کہ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد عبادت ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس میں اللہ کی ذات و صفات سمٹ گئی. اللہ کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ سارے معانی اور مطالب ان تین آیتوں میں آ جاتے ہیں. علامہ ابن قیم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جو مختلف قسمیں ہیں یہ تین آیتوں میں ساری کے ساری سمٹ جاتی ہیں. اگر بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے اور مان لے تو اللہ کا تعارف اسے حاصل ہو جائے گا، اس کی عظمت و کبریائی جان جائے گا، اور اللہ کو جو پہچان جائے گا وہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا، کسی اور کو رکوع سجدہ نہیں کرے گا، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرے گا، کسی اور سے فریاد نہیں کرے گا، کسی اور سے دعا نہیں مانگے گا. صرف یہ جانے گا کہ اس کائنات کے سارے کام اللہ ہی انجام دیتا ہے. رب العالمین جب وہ ہے تو اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں گرتا، ایک بال نہیں ٹوٹ سکتا. تو پھر کسی اور سے مانگنے کا مطلب کیا؟ سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے. جو کام میں نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے کہیں گے ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کہیں گے مجھے 2 لاکھ دے دیجئے. ہاں
آپ جانتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کھانا کھلا دیجیے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے 2 لاکھ دے. 2 لاکھ ہوتا تو میں آپ سے کھانا مانگتا. تو جو میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دے سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. والذین تدعونہ من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹلی پر جو ہلکا سا غلاف ہوتا ہے نا، جھلی دار وہ لفافہ، اس کے بھی مالک نہیں ہے. سوچئے کتنی بڑی بات کہی، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. سارے کے سارے، وہ پیغمبر ہو، فرشتے ہوں، دیوی دیوتا ہوں، جن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بھی مالک نہیں ہے. سب کا مالک اللہ ہے. تو جب اس کو بندہ سمجھ لے، اس کے رگ و جان میں آ جائے، تو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کیا، کسی اور سے امید اور توکل کے رشتے جوڑے گا کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہے، لیکن ہم اس کے معنی اور مطالب پر غور نہیں کرتے. تو پہلے میں اعتقاد ہے. چنانچہ عقیدے کا معاملہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں ہمارے سامنے جو مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید الوہیت اور پھر توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے. میں نے کہا کہ تینوں توحید اس میں ذکر مذکور ہے. الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے اسماء و صفات کی توحید کا ذکر ہے. ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو ہمارا پروردگار ہے نا، ہم اس کی معرفت حاصل کریں تو اس کا معاملہ ہم سے رحمت اور شفقت کا ہے، غالب ہے، وہ جبر نہیں کرتا. مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت تفصیل سے ایک بحث لکھی ہے، بڑی پیاری بحث، کہ دنیا میں آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو عام طور سے ان کے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو معبود ہے وہ بہت غضبناک ہے، جوش میں آ جائے، غصے میں آ جائے تو کچھ بھی الٹ پلٹ دے گا، کیسے بھی عذاب دے دے گا. ہاں، اس غلط تصور کو اسلام نے درست کیا اور رب العالمین کے بارے میں بتایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں کہا، حدیث قدسی میں، وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ کی رحمت وہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا معاملہ رحمت کا. دیکھیے کتنی حیرت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کتنی کشادہ ہے. 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا. فرعون کے بارے میں، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، حضرت موسیٰ کو جب بھیجا تو کہا کہ جاؤ اس کے پاس، اگر اس کے سامنے ہدایت کی بات پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت اللہ جانتا تھا کہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی حجت پوری کی ہے کہ اگر وہ ہدایت قبول کر لے تو معاف کیا جائے گا. جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ اور رسول کی دشمنی اختیار کی، ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے. یہ کتنی عظیم الشان اس کی رحمت کے کیسے کیسے پہلو ہیں. ہم اگر گفتگو کرتے جائیں تو اس کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. یہ دوسرا. تیسرا مالک یوم الدین، یہ یوم آخرت پر ایمان کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے اس تعارف کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا. ہاں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و تقدیم و تاخیر ہے، عربی والے جانتے ہیں، اس تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس میں حصر کا معنی آیا، کسی اور کی نہیں، صرف تیری ہی. اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی آیا. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. استعانت تجھ سے کرتے ہیں. عبادت مقصد ہے، استعانت ذریعہ ہے. اس لیے پہلے عبادت کا ذکر کیا. اور عبادت جب اللہ کی آپ کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. اسی لیے یہ ترتیب دی. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی آیا کہ تیرے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے، سدھار کرنے والا نہیں ہے، تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں نے کل ذکر کیا تھا، علماء کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور اس کے علاوہ اور بھی علماء، کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اگر ایک آدمی اس کو معنی سمجھ لے، اپنے ذہن و دماغ میں اتار لے، تو جس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس پر پورا اترے گا. صرف تجھ سے تیری عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں، صرف تجھ سے استعانت. اب ہمارے یہاں مفسرین نے، شبیر احمد عثمانی صاحب کا قرآن سعودی عرب سے چھپا، اس کے حاشیے میں اس کے 2 بڑے مقامات پر اہل حدیث علماء نے اور دیگر علماء نے اعتراض کیا، جس کی وجہ سے اسے روکا گیا. اس میں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے جو وضاحت کی تھی کہ اگر کسی کو مستقل طاقت سمجھ کر، میرے الفاظ ہیں، الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے، اس سے اگر استعانت کرتا ہے تو ناجائز ہے، لیکن اگر مستقل نہ سمجھ کر استعانت کرتا ہے تو جائز ہے. کیوں یہ بات انہوں نے لکھی؟ دیوبند کے عقیدے میں، بریلویوں کے یہاں تو قبر پرستی، بزرگوں سے وسیلہ اور شخصیات کا وسیلہ ان کے یہاں بالکل کھلا معاملہ ہے. دیوبند کے یہاں
اہل دیوبند کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ دیگر لوگوں کا وسیلہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا نہیں مانگا جا سکتا، چاہے وہ انبیاء کی شخصیت ہو۔ ایک دم بالکل صاف بات عقیدے کے معاملے میں، اس معاملے میں عقیدے میں ہمارے یہاں کے حنفی امام حنیفہ کے عقیدے پر نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طنز تعریض کے لیے نہیں، وضاحت کے لیے، علم کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ لوگوں کو معلوم رہے۔ وہ حنفی امام حنیفہ کا عقیدہ ان کے یہاں نہیں ہے، یہ اشعری ماتریدی ہے، یہ خود کہتے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، کتابوں میں ہے، بیانات میں ہے، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتریدی ہیں۔ یہ بڑا اختلاف ہے، فروعات والا معاملہ چھوٹا ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، اور اس میں کہاں کہاں تک گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو انہوں نے یہ بات کہی، یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے کہ ہم دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ جی نہیں، شخصیات کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اتباع اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، یہ آپ اپنے مقام پر پڑھتے ہیں کہ وسیلے کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز، یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو سمجھے بغیر ہم اللہ کے سچے بندے نہیں ہو سکتے، اور اس کو اگر سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، سورہ فاتحہ اور قرآن کی روح کو پا لیا، اپنے جینے کے مقصد کو پا لیا، اور کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے کہ صرف اللہ سے عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی، نماز، روزہ، نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، اللہ کی بلندی ہے، اندر خشوع خضوع اور اللہ کی طرف توجہ ہے، ان میں سے ساری چیزیں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نماز میں، سب عبادت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے کسی اور کے لیے کیا، وہ شرک ہے۔ حج میں طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، اگر آپ کسی مزار کا طواف کر رہے ہیں، شرک ہے۔ بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو عقیدت سے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا، اگر ہم ایسا بوسہ کسی شخصیت کو دے رہے ہیں، کسی مزار کو دے رہے ہیں، کسی اور چیز کو مقدس مان کر اس کو دے رہے ہیں، تو یہ شرک ہو سکتا ہے۔ ذات انوات والی حدیث یاد کیجئے، کاش یہ مضامین بہت اہم بھی ہیں، بہت تفصیلی بھی ہیں، اور میں اشارے کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ تبرک کے طور پر کسی چیز کو، ہمارے نزدیک متبرک وہی ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا۔ ایک روایت پیش کر کے آگے بڑھوں، بخاری میں حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ ہے کہ وہ جب حجر اسود کو چومنے گئے تو انہوں نے کہا، یا حجر انی عالم انک حجر، یاد رکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ سن چکے ہوں گے، میں جانتا ہوں، حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ دیتا ہی نہیں۔ حضرت عمر کے اس عمل سے کیا معلوم پڑا صحابہ کا موقف، منہج، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کام عقیدے عبادت میں اللہ اور رسول نے بتایا وہی کرنا، اور پتھر کا بوسہ دیا، اللہ کے رسول نے دیا اس لیے دے رہا ہوں۔ اب ہم اجمیر شریف کے پتھر یا قبر کو بوسہ کیوں دیں، وہاں کے دروازے کو جنت کا دروازہ کیوں کہیں، فلاں اور فلاں مقام کی چیز کو، پتھر کو، تصویر کو، نالین شریفین کی تصویر لوگوں نے گھروں میں، دکانوں میں لگا رکھی ہے، اس کو کیوں متبرک مانے؟ کو سمجھایا ہے کہ یہ متبرک نہیں ہے۔ ذات انوات والی حدیث کے صحابہ نے، نئے مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ مشرکین کا جیسا ذات انوات ہے، متبرک درخت، اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں، تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دے۔ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، کہا اللہ اکبر، ان والذی نفسی بیدی، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جس طریقے سے ان کے معبود ہے۔ اس جملے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہی سنتیں ہیں، نقش قدم ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ذات انوات بنا دیجئے، یہ ایسے ہے جیسے معبود بنا دیجئے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اور کن لوگوں نے کہا تھا؟ نئے مسلمان صحابہ نے، وہ جو نئے ابو باقر لیثی کے، ہم نئے مسلمان تھے، توبہ کی انہوں نے فوراً۔ ہاں، پرانے صحابہ نے یہ بات نہیں کہی تھی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سمجھائی کہ یہ کہنا معبود بنانے جیسا ہے، تو جو چیز متبرک مقدس نہیں ہے ان کو ہم نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا ہے، جھوٹ بولتا ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے۔
جو لوگ قبر کو پوج رہے ہیں، شخصیات سے مانگ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بزرگان دین کو، شخصیات کو پکارتے ہیں مشکلات میں، کسی غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، غوث اور اس طرح کے القاب سے نوازتے ہیں، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں مانتے۔ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کو کہے کہ ان سے مدد مانگ رہا ہے، ہاں تو وہ ایاک نستعین کہاں کہہ رہا ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ سمجھیں ہمارے وہ بھائی، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں ان تک سمجھائیں۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تمام انبیاء اسی تعلیم کے لیے آئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ کی عبادت اور بندگی کا اظہار ہے بندے کی طرف سے۔ آخری جملہ جب شروع ہوتا ہے، آخری جملے سورہ فاتحہ کے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ بہت سی تقریروں میں ابھی اس دوران میں نے بیان کیا، آج کل بہت سارے مسلک پائے جاتے ہیں، فکر پائی جاتی ہے، کوئی کسی شخصیت سے، کوئی فلاں ڈاکٹر سے، کوئی فلاں جو ہے انجینئر سے متاثر ہے ہمارے نوجوانوں میں، کوئی اخوانیت اختیار کر رہا ہے، کوئی حزب التحریر سے جڑ جاتا ہے، کوئی جماعت اسلامی سے جڑ جاتا ہے، کوئی فلاں جماعت سے، مجھ کو نام لینا پڑ رہا ہے مجبوراً۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان مرد اور خواتین، کسی پر میں طنز نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں اکثر کہتا ہوں کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، ایک نجات پائے گا۔ تو کیا یہ غیر ضروری بات ہے؟ اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ غیر ضروری تھا تو رسول نے بیان کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ اختلافی بات آپ نے بیان کی؟ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے حجت پوری کر دی، بتا دیا کہ سارے راستے، دوسرے مسلک جو صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ سب جہنم کی طرف جائیں گے، چاہے ہمیشہ جہنم میں رکھیں یا عارضی طور پہ، ہے جہنم کے راستے، یہ طے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں ہر وقت کہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا، ہدایت دے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے اس کی تفسیر میں 2 کہی ہے، میں نے کئی جگہ بیان کیا، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 2 معنی ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط المستقیم۔ پہلے جملے کا معنی ہوگا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور نہ جانے کون کون سے مذہب ہیں، ان مذاہب میں اے اللہ مجھے اس راستہ، وہ راستہ اور وہ مذہب دکھا، صحیح بتا، اس پر چلنے کی توفیق دے جو سچا مذہب ہے، دین اسلام۔ اور فی الصراط کا مطلب ہوگا کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، منہج ہیں، یہاں رافضیت ہے، جہمیت ہے، اشعریت ہے، ماتوریدیت ہے، صوفیت ہے، فلانیت اور ڈھماکیت ہے، مختلف نسبتیں ہیں، بہت سے مسلک ہیں، اور یہاں لوگ اس سے بچنے کے لیے کہہ دیتے سارے راستے صحیح۔ جی نہیں، یہ صراط مستقیم جو ہے نا، جو جس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی اللہ نے ہم کو اور آپ کو، یہ ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ صراط مستقیم سے جہاں ہٹے تو آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تسلی دے کہ سارے دھرم اچھے، سارے مسلک سچے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں منہج کی تعلیم ہے۔ ہاں، کیسے منہج کی تعلیم ہے؟ ہاں، منہج کی تعلیم اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اختصار یہاں کئی نقطے ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، سیدھا راستہ، قرآن اور حدیث۔ یہ جو جس کا جشن ہم منا رہے ہیں رمضان المبارک کی شکل میں، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا، مبارک مہینہ قرآن کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو جانیں تو قرآن اور حدیث کو سیکھے سمجھیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ سب لوگ کرتے ہیں جتنے مسلک کے لوگ ہیں، تو ہم کو قرآن و حدیث کیسے ماننا ہے؟ آگے اگلا جملہ سے سورہ فاتحہ میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 کو اللہ نے انعام یافتہ کہا۔ جو ان کے راستے پر چلے گا تو وہ بہترین، وہ جنت میں ان کا رفیق ہوگا۔ اب صدیقین، انبیاء میں سارے انبیاء کا طریقہ ایک ہی ہے، تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بغیر تحریف کے صاف شفاف شکل میں موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہ ہے صراط مستقیم۔
اور کیسے ماننا؟ صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ علامہ شنقیطی اور بعض علماء نے اس آیت سے نقل کیا کہ انعمت علیہم میں صدیقین شامل ہیں، اور صدیق میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیٹی عائشہ شامل ہے۔ جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہتا ہے، روافظ شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو وہ اس قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں، ان کا منہج بگڑا ہوا ہے۔ تو صدیقین میں تو صحابہ کا طریقہ، اس لیے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الحسر سلفی کا یہ مسلک اور منہج ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ یہ شرط ضروری ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں لگائی ہے۔ کچھ لوگ آج کل نئے نئے عقل والے پیدا ہوتے ہیں، ارے قرآن کافی ہے نا، حدیث کی کیا ضرورت؟ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن حدیث کافی ہے نا، صحابہ کی سمجھ کی کیا ضرورت؟ یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں۔ اس پابندی کو ہٹا دیا جائے تو قرآن حدیث سے جو چاہتا ہے اپنے طور سے کچھ بھی مطلب نکال لیتا ہے۔ صوفیہ نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن شرک سکھاتا ہے۔ ہاں، قرآن شرک سکھاتا ہے، توحید ہمارے مشائخ کی تعلیم میں ہے۔ ابن عربی نے قرآن کے سارے معانی کو پلٹ دیا، انبیاء کو غلط بتایا، کہا کہ فرعون سچا صحیح تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے فرعون کی بات کو۔ یہ دیکھیے، قرآن کو اپنے طور سے سمجھنے اور سمجھانے والے کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس کو کتاب ضلالت بنا دیا۔ جو توحید کی تعلیم دیتی ہے، یہ صوفیوں نے جو آج مسلمانوں میں بہت عام ہے ان کی دعوت، اس کو وحدت الوجود کی تعلیم کا منبع بنا دیا، جو سب سے بڑا شرک اور کفر ہے۔ 1 منٹ باقی ہے میرے ٹائم کے ختم ہونے میں، بہت کچھ عنوان باقی تھا، تو بہرحال آپ غور کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم قرآن حدیث، صراط الذین انعمت علیہم انبیاء، نبی اور صحابہ کا طریقہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے۔ تو وہی انعمت علیہم کا طریقہ ہے، یہ منہج اور طریقہ ہے۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے، اور آج کے ماحول میں غیر مسلموں کی طرف سے، مسلمانوں میں جو منافقین ہیں ان کی طرف سے مسلمانوں کے صحیح عقیدے اور منہج کو بگاڑنے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے، ہماری خواتین کو دین سے بھٹکانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ خبریں پڑھتے ہیں، بے غیرتی سے ہم آج بے بس ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان لڑکیاں، یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں خواتین جو ہے مسجد آ رہی ہیں، دروس میں شریک ہو رہی ہیں۔ یہ دین سے جوڑے رکھنے کا ایک طریقہ سلیقہ اسلام نے بتایا تھا۔ جہاں نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اپنا دین بدل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت کا کس قدر فقدان ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان گلیمر کے چکر میں جو ہے کفر اور شرک کی وادیوں میں جا رہے ہیں، قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق، سنتوں کا مذاق، برقعے کا مذاق۔ ایک مسلم جج نے آپ کے یہاں فیصلہ دیا حجاب کے خلاف میں، اس کو استعمال کیا گیا کیونکہ وہ دین نہیں جانتی، منہج نہیں جانتی، اس کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی، کتنی بڑی ڈگری حاصل کو جاہل ہے، دین اور آخرت کو نہیں جانتی۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسا فیصلہ نہیں سناتی۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں یہ پورے وثوق سے اللہ کے گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ان چیزوں کو جانے گا تو اس کے اندر دینی غیرت ہوگی۔ آپ ان حالات کو دیکھ کر کہ ایک مسلمان ایسا فیصلہ سنا رہا ہے، ایک مسلمان غیر سے شادی کر رہی ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتا ہے، کوئی 4 شادی پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی داڑھی پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی کسی اور چیز پر اٹھاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ منہج غلط ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان خلافت کی، جہاد کی اور ایسی ابھی ہمارے کچھ بھائی آئے ہیں، ان سے بات کر رہا تھا میں، تو میں نے بتایا کہ آج کل بہت سارے نوجوان ایسی بحثیں کرتے ہیں جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ خطابات میں نے بیان کیا، میں نے کل مثال دی تھی کہ اگر میں مالدار نہیں ہوں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، مجھ پر فرض ہی نہیں بھی تھی۔ تو اب آپ اور ہم اگر طاقت نہیں رکھتے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے خلافت قائم کیوں نہیں کی، اسلامی حکومت قائم نہیں کی، کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس چکر میں لگایا ہے، اور دوسری قومیں ان کو استعمال کر رہی ہے، جذباتی جوشیلا پن بنا کے کچھ فرنٹ، کچھ تنظیمیں بنائی گئی ہیں، ان کو غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ابھی میری یہ بات سن کے شاید مجھ سے ناراض ہوں، لیکن غور کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں، غور کریں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی دوستی کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچانے والا کام ان سے کروایا جاتا ہے، اچھے اور سچے لوگوں کا مخالف بنا دیا گیا، اور ان لوگوں سے کبھی اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، تو یہ جو جذباتی جوشیلے نوجوان ہیں نا، ان کو بہت ضرورت ہے اس تعلیم کی، صحیح منہج ان کو سکھایا جائے، دکھایا جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح منہج کو اختیار کرنے کی دعا ہے۔ ہاں،
وہ شیخ نے یہاں فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت کی جتنی قسمیں ہیں سب کی ضرورت ہے. اب ہدایت کی 3 معنی ہیں، ہر ایک کو دلیل سے پیش کیا، میں صرف معنی ذکر کر رہا ہوں کہ ارشاد، رہنمائی. انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. دوسرے ہدایت کا معنی ہوتا ہے توفیق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. راستہ تو آپ بتا رہے تھے لیکن ہدایت نہیں دے سکتے کا مطلب توفیق نہیں دے سکتے. اپنے چچا ابو طالب کو آخر وقت تک کہا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا. یہ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول مختار کل تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے. اپنے سگے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے. ہاں، بد دعا دے دی. احد کے موقع پر جب قنوت نازلہ میں نام لے کر بد دعا دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا سورہ آل عمران میں پڑھیے کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے اے رسول. یہ اللہ کا حق ہے، چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے وہ عذاب دیوے، انہوں نے ظلم کیا ہے. کتنی بڑی توحید کی دلیل ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں آپ کا اختیار نہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے تو ان سے کم درجے کے لوگوں کو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو توفیق، ہم اللہ سے جب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دوسرا معنی ہوا کہ اس پر چلنے کی توفیق دے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے. ہاں صحیح ہے، تمہارا مسلک صحیح ہے لیکن ہم اگر اختیار کریں تو بڑی مصیبت ہوگی. تمہارا دھرم سچا ہے لیکن ہم اگر اس میں آ جائیں تو بڑی پریشانی ہوگی. تیسرا معنی ہدایت کا ہے، ہدایت التثبیت. ہاں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اس پر جمع دیتا ہے. ہم اہل حدیث ہیں، گھر میں پیدا ہوئے، یا فلاں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اب کچھ اسلام اور سچی تعلیمات ہیں لیکن بعد میں ڈگمگا گئے تو یہ استقامت کے خلاف ہوا. اس لیے ہم کو ہر وقت ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے جو نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، جو مذہب بدل رہے ہیں، جو مختلف قسم کے بدعات اور خرافات اور جدید قسم کے افکار کا سے گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدمی سے گویا ہٹ گئے. سچا راستہ تھا، ان کو اللہ نے دیا تھا، قدر نہیں کی، بھٹک گئے. تو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے قدم کو اسلام پر جما دے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور یہاں انہوں نے یہ بھی بتا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی جامعیت کی بنیاد پر یہ کتنی اہم اور ضروری ہے یہ دعا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھے. پھر ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز حمد سے کیا. اللہ تعالیٰ حمد کو بہت پسند کرتا ہے. حمد کی تعریف میں کچھ روایتوں کی طرف اشارہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب حمادون کو پسند کرتا ہے. افضل عباد اللہ، بندوں میں سب سے افضل بندے حمادین ہیں جو اللہ کی خوب حمد بیان کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام ہے. اللہ کی سبحان اللہ، سبحان مانے پاک ہے ہر عیب سے، اور ہم بحمد ہی تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، اس کو لازم پکڑو. آسمان اور زمین ساروں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، پڑھا کرو، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تمام مخلوقات کو روزی عطا کرتا ہے. ہاں، یہ مقبول روایت ہے. ہاں، آخری بات جو انہوں نے پیش کی کہ حمد جو ہے وہ اگر آدمی اللہ کی حمد اور شکر بیان کرتا ہے تو یہ کلمہ شکر ہے. اور جو شکر ادا کرتا ہے اس سے نعمتیں جو آپ کو ملی ہے نا، وہ نعمتیں قائم رہتی ہے، اور جو نہیں ملی ہے اللہ ان نعمتوں سے نوازتا ہے. اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو نعمت جو آپ کو ملی ہے نا اللہ چھین لیتا ہے، شکر ناشکری کی وجہ سے. اور حمد کلمہ شکر ہے. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ لایا ہے. اس سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت اور سب کو مل کر ساتھ چلنے کا مادہ ہونا چاہیے. ہاں، اس میں صحابہ کرام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کو کیوں مقدم کیا یہ بیان کیا گیا، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. بالکل آخری نقطہ، آخری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کا انہوں نے کہا سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ جو اس کے بعد ہے اور سورہ بقرہ کے بعد آل عمران، اس کا کیا تعلق ہے دونوں کا. ہاں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سورہ فاتحہ کا پورے قرآن سے تعلق ہے. جب بندہ کہا اہدنا الصراط المستقیم تو سورہ بقرہ میں اور قرآن کی دوسری صورتوں میں مومنین کے اوصاف بتائے گئے کہ انعمت علیہم کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو.
اللہ نے جو نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرو، دوسروں کی بات مت مانو. یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. ہاں، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران کا تعلق بتاتے ہوئے یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تفسیری رہ گئی تھی. دیکھیے یہ نوجوان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر ہم کو چلا، ان کے طریقے سے بچا جن پر غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہیں. غضب عام طور سے تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یہودیوں کی گمراہی یہ تھی کہ علم تھا، عمل نہیں تھا. نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ عمل تھا بغیر علم کے. جب بغیر علم کے عمل کرتے ہیں تو شرک، بدعت اور خرافات. آج ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے علماء گمراہ ہیں ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، اور جو جاہل لوگ گمراہ ہیں، نئے نئے کام کرتے ہیں، بدعت، ایسے کام جو اللہ رسول نے بتایا نہیں، ان کے اندر نصارہ کی صفت ہے. تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتداءً ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ بقرہ میں مومنین، منافقین اور دوسروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. پہلا تجربہ، سب سے پہلے آدم اور ملائکہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کائنات کی شروعات کا ذکر کیا کہ کیسے دنیا میں انسان کی شروعات ہوئی، آدم کا واقعہ. پھر دوسرا ایک بڑا تجربہ بنی اسرائیل کی قوم کے تعلق سے دیا گیا، پیش کیا، تو غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کا طریقہ پیش کیا گیا ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں نصارہ کا زیادہ ذکر ہے، ولا الضالین کا ذکر ہے. تو ان ضالین اور مغضوب علیہم کے کیا طریقے ہیں اگلی صورتوں میں اس کا بیان کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ سے ان کا گہرا ربط ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا یوں پورے قرآن سے ربط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی روح کو سمجھنے اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.